بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے. کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے, مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آ گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں. میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے, بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں, ہلکا سا جملہ. فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا, تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے. بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی, گناہ چھوڑ دیے, اس کی فرما برداری میں آ, اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی. بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے, اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں, بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ, ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا, اس کی ڈھلان بنی ہوئی, بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا, وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا. کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ, میری طبیعت خوش ہو گئی. بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا. 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں. کہتے مجھے دیا, میں نے فوراً کہا, میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے, پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا, اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں, پتھروں سے تو نہیں نکلتا, یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے. وَإِذِ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا, فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے, حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے. جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا, وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال لیا کرتا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں. آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر, تو نبی کریم کی غلامی شروع کر, تو رسول پاک کی غلامی شروع کر. ایک بات علم, پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت, پھر فرمایا حضور کی غلامی. اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے, اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے, اسی سے کرامتیں ملیں گی, اسی سے مقبولیت ہوگی, اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے فرماتے فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں, پورا باپ بند ہے داتا صاحب. فرماتے فقیری بھوکے رہنے کا, اور کیا بات ہے. کئی دفعہ میں نے کشف المعجوب پڑھی, کئی دفعہ پڑھی, اللہ جانتا ہے, لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نئی بات ہی ملتی. رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی. داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, کہتے یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے. اللہ اکبر, انداز دیکھے داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے, اللہ مجھے مال زیادہ دے, پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا. عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی, اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی, میری طرف دیکھیے گا, حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں, توجہ کرنا. کہتے ایک بی بی حضور کے پاس آئی, اپنا علاقہ چھوڑ آئی, آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں, سسرال بھی, میکا بھی, ننیال بھی, ددیال بھی, میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں. میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں, مال دولت بھی چھوڑ, ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں. سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی, میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی, میں بھی نوکری کروں گی, حاضر ہے. فرماتے رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا, اصحاب صفہ میں, اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا. حضرت انس کہتے ہیں نوجوان بڑا پیارا, بڑا میٹھا, بڑا دھیما, بڑا وفاشار, وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا, وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا, وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا, وہ رسیلا, وہ سنجیدہ, وہ کم گو, وہ میٹھا, وہ پیارا. کہتے ہیں بڑی دل کشا طبیعت, اس کی مقناطیسی سی شخصیت, طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف, بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان. اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے, بڑے مال والے, انہوں نے بڑی قربانی دی ہے, ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے جرانہ لگایا ہے, اللہ بڑا بے نیاز ہے. وہ بچہ بیمار ہو گیا, شدید علیل ہوا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا. کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی, سننا روح پرواز کر گئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا تم غسل دو, کفن دو, میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. پھر حضور نے فرمایا نہیں, اسے غسل نہیں دینا. ارادہ بدل گیا, پروگرام تبدیل ہو گیا, اسے غسل نہیں دینا, کفن نہیں دینا. حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ. یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ, اماں کو جا کے بتاؤ. حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سے رنگ دیکھا, کوئی منفرد سا انداز دیکھا,
ہمیں بھیج دیا اما کو بلاؤ، اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کے آنسو بھی یکدم خشک ہو گئے، مزاج بدل گیا، پریشانی بدل، اما کو بلاؤ اس کی۔ نہیں، ارادہ محبوب کیا ہے، ارادہ خدا کیا ہے؟ کہتے اس کی اما کو جا کے خبر دی، تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے، سائیکل سے گر گیا ہے۔ اما ساری رات سوتی نہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اماں جی کہاں گری کا تیل منگاتی، چیزیں منگاتی، اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اماں جی نہیں، آپ کیا کر رہی، میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں، تو رگڑ رگڑ کے، اور نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں، فلاں چیز بڑی موٹی، اس کا رنگ تھوڑا نرالا ہے، اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا، اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں۔ یہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اماں کو کہا تیرا بیٹا، اماں ذرا دوڑی، گری، پھر اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری، روتی ہوئی آئی۔ کہتے ہیں پیچھے وہ روئی، لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی۔ کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس والا فوت ہو گیا ہے، واقعی چلا گیا ہے؟ کہاں پردہ کر، واقعی کہاں؟ کہتے اماں نا زمین پہ بیٹھی، اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے، پھر سینے پہ رکھے، پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی، سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، اے اللہ میں جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی، خدا بندہ میں نے میکے چھوڑ دیے، سسرال چھوڑ دیا، ننیال چھوڑ دیے، ددیال، وہ دشمن تھے سارے دین کے، چھوڑ کے آئی، میں نے آرزوؤں کا بڑا مکان بھی چھوڑا، خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا، مجھے شکوہ کوئی نہیں، لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا، اے اللہ کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پہ قادر ہے تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے، خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ پہ تانے کسیں گے، پھپتیاں کسیں گے، اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول، میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں، نظر فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اس بت نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا، ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کلمہ پر تو وہ اٹھ کے بیٹھا، ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا نعرے لگانے لگے، لوگوں سنو، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، اللہ بھی سچا، یہ مسجد نبوی سچوں کا گھر، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول سچے، محبوب سچے، مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا۔ فرماتے رسول پاک کو خبر دی تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی طاقت بڑی ہے، ایمان تھا، یقین، استقامت، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا، وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا، عمر کے زمانے میں بھی موجود، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا، اس نے اماں کو دفن کیا، اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا۔ جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا، دیکھتے اس کی طرف تھے پر ہمیں اس کی اماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا، ہمیں یقین، او بھائی کبھی تو نے رب کریم کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے مانگا ہی نہیں، تو کبھی آیا ہی نہیں، ورنہ اس کے دروازے سے کوئی خالی جا سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی خالی جائے، کوئی جاتا ہی نہیں، وہ بھیجتا ہی نہیں، اس کا انداز ہی نہیں، اس کا یہ کریمانہ انداز ہی نہیں، وہ بھیجتا ہی نہیں، وہ تو نواز دیتا ہے۔ ایمان، یقین، استقامت اپنائیے، اور یہ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑیے۔ یہ تو دنیا داروں کے ساتھ ہم تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، کبھی SMS، کبھی ٹیلی فون، کبھی عید پہ مبارکباد، کبھی فلاں جگہ، دنیا داروں سے جوڑ کے رہتے ہو، خدا سے جوڑ کے رہو، کبھی فجر میں جڑ جاؤ، کبھی زور میں جڑ جاؤ، کبھی تلاوت میں جڑ جاؤ، کبھی درود و سلام کی وجہ سے رب کریم کے ساتھ تعلق بناؤ، کبھی رمضان میں، کبھی ایمان میں، کبھی حج میں، کبھی عمرے میں، کبھی کسی غریب کی مدد میں، کبھی کسی لاچار کی مدد میں، کبھی بے کس کی مدد میں، کبھی مجبور کی مدد، جڑ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، مضبوط ایمان، مضبوط قوت پیدا کرو، توانائیاں حاصل کرو، اپنے اندر خوبی پیدا کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ عرش سے مدد نازل فرماتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جو مدد پاس ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے۔ رمضان مبارک ایمان کا موضوع بیان کر کے دو باتیں گزارش کرنی ہے۔ ایک وعدہ کیا میرے نبی پاک نے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی،
فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ایک فاحشہ عورت ہے، وہ جو ہے میری بات پر ادھر دیکھیے گا ذرا، ایک بہت گناہ کرنے والی بیوی ہے، وہ گزر رہی ہے، کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے، مدینے والے محبوب علیہ السلام، میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہوگی۔ محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کنویں کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا، لوگ یہاں بلا وجہ الجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے۔ او بھائی، مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے، اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا۔ اور انسان کی نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے، تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا، سخت گیر نہیں۔ کتے کا بچہ پیاسا، کنویں کے کنارے، گرمی بڑی سخت، گزرنے جاتے لوگ، اپنا بچہ اسی کے آگے، اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے، پکڑ سائیکل، لا سودا، جلدی جا، دھوپ ہے تو پھر کیا ہوا، تو نے میرے سے 8,500 پورا نہیں لینا، اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے۔ گزر رہی ہے، بچہ دیکھ لیا، کتے کا بچہ پیاسا، لکڑی کے جوتے اس خاتون نے پہنے تھے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے 2 حصوں میں کیا، اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کنویں کے اندر لٹکایا اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے منہ میں اڈیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا، اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا۔ اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند قطرے اس بی بی نے اس کے منہ میں پانی کے کیا اڈیلے، خدا کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا فرشتو اس کے غلام والی لسٹ ساری پھاڑ دو، میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ پر اگر تو سخت گیر ہو جائے، دیکھیں نا، جس قوم کا روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر زیادتی کی لگ جائے، کیا بیٹیاں برابر نہیں ہوتی؟ کیا بہنیں برابر نہیں ہوتی؟ جہاں روز کوئی نہ کوئی خبر قتل کی لگ جائے، قتل ہی کر دیا، مار ہی ڈالا کسی کو، جہاں روز کرپشن کے کیس سامنے آئے، غریبوں کا مال کھا کے بھی لوگ بڑے تسلی سے وقت گزاریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے نے یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہماری بقا کس چیز میں، ہمارا فائدہ کس چیز میں۔ نرمی پیدا کریں بھائی، اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے، کسی پہ ترس ہی نہیں آتا، اس قدر زیادہ خود غرضی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شے دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھیں، جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کرے، جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کرے، جو چاہتا ہے میرے لیے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے حق میں نرمی اختیار کریں۔ ہمارے مزاجوں کی سختی، ہماری طبیعتوں کا کورا پن اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس نے معاشرے کو گھٹن کا شکار کر دیا، اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالچ کا بنا دیا۔ زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے، کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے۔ یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا ہے۔ اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور فرمائے۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے، کسی کو روتا دیکھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر پتہ کرو کیا ہوا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، قابو نہیں آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ تکلیف دے گا۔ فرمایا ابوبکر مجھے جانے دو۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا، اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا، وہ میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے، دوڑا آیا اونٹ، ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح، تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا، تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، پلنے والا، بسنے والا، اس کی جوانی لڑک پن بڑھاپا تو نے آنکھوں میں دیکھا، تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک اونٹ کان میں بولا، اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار، اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، کہ کان میں کچھ کہا حضور رو پڑے۔
پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ. مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی, اس نے خاموشی سے ڈلوا لی. حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا. وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے. محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں, کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے. او بھائی, میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے, اور کرنا میری بات, 2 آدمی گھوڑے پہ بیٹھے, کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے. رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے, شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ. ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو, وہ کار پہ آ رہا ہو, جیسے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہنے نہیں کوئی آگ بجھا نیچے جا کے, تو نہیں پتا 2 چودھری کھلوتے ہیں, انتظار کرو ٹھہر جاؤ, میں نہیں پتا کہ ہم سیٹھ صاحب ہیں, کل ہی تو کار نہیں خریدی اور تم کیا تو راستہ دے دو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے, بڑے عجیب لوگ شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا کو جلدی ہے. بھائی تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے راستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ سے ڈی ہے, تو کیسے کہتا ہے کہ راستہ. یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے, جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے. تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے, جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا. لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا, لوگوں نے گزرنا ہے. رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے, 2 آدمی, ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے, کدھر سے جا رہا ہے, دونوں جا رہے تھے آپس میں, دونوں نے بات چیت قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے, ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے. اتر آئے, 2 جملے محبوب نے خیر الکلام ما کلا ودل, 2 جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی. فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو, کرسیاں نہ بنایا کرو. سواریاں بنایا کرو انہیں, کرسیاں جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو, کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو, یہ سواری کے لیے ہیں. ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے. تم بوجھ بن گئے. تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات رکھیں کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی, محبوب تو اسے منع فرمائے. اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا راستہ روکیں, ایمبولینس کو راستہ نہ دیں, ان گاڑیوں کو جو امدادی کاروائیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب راستہ دینا پسند نہیں کر رہے. تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے, جن سینوں میں ہوتا ہے, ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے, ان کو پسند کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت میں, تصوف میں, منطق میں, فلسفے میں, حدیث میں, تفسیر میں, ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے. ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا, وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے. تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے, میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی, خدمت بڑی کی, کتابیں لکھی, درس, تدریس, واعظ, نصیحت, تبلیغ, بڑا کچھ کیا, اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا. تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی, سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے. کب وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا, گرمی بڑی شدید تھی, جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی. میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے, چلو اچھے طریقے سے چوس لینا, اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا. فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا, اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا, وہ تو اڑ گئی, بات ختم ہو گئی, میں بھول گیا, کبھی یاد ہی نہیں آیا. فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا, نہ تیرے کام آ سکتی تھی, نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی, نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی, اس بے زبان سے کیا لالچ تھا, کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے, اللہ تیری مخلوق سمجھ کے. تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے, میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص, ذرا ترتیب دیکھیے. حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی, مسند امام احمد بن حنبل. فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہے,
اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا، چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا، تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو کو محنت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا۔ منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا، منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کی رکھنا، تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے۔ آپ یقین کریں، میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے، اپنی مرضی کا، اور سارا کچھ۔ ابا جی بھی اپنی مرضی کے، بچے بھی، استاد بھی، پیر صاحب بھی۔ پیر صاحب بھی یہ میری مرضی کے ہونے چاہیے۔ بھائی وہ پیر صاحب ہے یا تو اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا، وہ بھی میری مرضی کا، ہر شے میری مرضی کی۔ بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے۔ اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں، زندگی میں تھوڑی کم کریں۔ پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں۔ ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے۔ میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا۔ میں نے 2-4 نہیں کہے، میں سینکڑوں اور ہزاروں کہے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے، نہیں پتا۔ اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خاوند کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں، تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا۔ دیکھو نا، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے، انہوں نے اسکول، یہ سارے تبصرے، یہ ساری باتیں، یہ لمبے چوڑے، یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے۔ اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتے۔ نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے ہم غریب لوگ۔ نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا، وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا، یعنی پرانا ملے گا آپ کو، استعمال شدہ نیا۔ یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا۔ اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ، کہنے چارٹ ہے ڈیزائن بڑے لوگ کا پا لیا ہے، وہ دے جو بھی کسی نے، جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے۔ سستے میرج ہالوں کے اندر رش ہے، جائیں جا کے تجزیہ کر لیں، میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں۔ وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی، کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے، کونوں میں لگ گئے، وہ تو سانس بھی نہیں لیتے۔ ہماری خواہشات نفسانیہ اتنی بڑھ گئی ہیں، اتنی بڑھ گئی ہیں، دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے، روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے۔ جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں، یہ جو لوگ لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں، دھندے ہو رہے ہیں، تو روزی روٹی کے لیے نہیں، نفسانی خواہشات کے لیے۔ یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے، یہ نیا پیٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، یہ ساری جدوجہد۔ مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں ایک گھر ہوتا ہے، گھر کے بعد ایک لان ہوتا ہے، اس سے صبر نہیں آتا، تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے، ڈیرا ہوتا ہے، اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے نا۔ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پساریں کہ دنیا سے جانے لگے تو یاروں کٹھے ہی نہ کر پائیں، نہ اتنے نہ۔ اپنی زندگی مختصر، محدود، تھوڑی خواہشات، گنے ہوئے پیسے، نفع تلے کام۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے، اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں، خرچے زیادہ ہیں، مسائل اخراجات کے، آمدن کے تھوڑے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں، مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں، میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں، اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں، میں شکم سیری نہیں کرتا۔ ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے ہیں، یہ نہیں کہتے بھوک لگی، کہتے 7 بج گئے، ناشتے کا ٹائم ہو گیا، اب 2 بج گئے، اب دوپہر کے کھانے کا، یعنی ٹائم ہو جاتا ہے، بھوک لگے نہ لگے، اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا۔ اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے گی۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، بچپن میں، جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نا سمیٹا، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑ دیں، پر وہ رچ بس گئی ہے، ان کے بچے انہیں کہتے ہیں ابا بس کر، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ ہماری خواہشات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں۔ ہم کچھ ایسی بری عادتیں تھیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے۔ واپس آئیں، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا اپنی زندگی کو محدود کر کے رکھا،
محدود. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے. جناب عمر کہنے لگے یار بڑا کام کا بندہ ملنے آیا ہے, کوئی مطلب کی بات ملے گی. کچھ جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا, تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں. کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں, اس میں مزہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ میں حکومت کر رہا ہوں, لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں, میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں, کوئی غلطی؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر, تمہارے اندر بڑی شدید ہے, مجھے بڑی ناپسند ہے, اور شدید قسم کی غلطی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. حضرت عمر فرمانے لگے بولو. عرض کی مدی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں. تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے, یہ غلطی نہیں؟ تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے ہیں. عرض کی نہیں. تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے کہ ایک وقت میں, اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے. یہ بالکل جائز تھا. اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں, میں کون منع کرنے والا, پر وہ عمر تھے نا, عمر کا منصب اور ہے. حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے, کہنے لگے تو میرا سنگی ہے, میرے لیے دعا کر, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں گا. اپنی خواہشات کو اتنا اصول پسندی کا نام نہیں, دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا. حضرت سیدنا بہلول دانا, بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا. آپ بیٹھے تھے تو ہارون رشید کا لشکر آنے لگا, تو وہ ایک بندہ دوڑا آیا, کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا, ہارون رشید آ رہا ہے. تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا, تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا, اطلاع دے دیا, میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں, تیری ڈیوٹی پوری ہوگی, تو جا, تیرا کام ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں, تو ناراض ہوگا, تو اٹھ جا. تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے, اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا, بے شک میں کو ڈرتا نہیں اس سے. ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے. تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا, کہنے لگا پتہ کر لیتے. جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا, غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا, تو اپنے نفس کا غلام نہیں, تو نفسانی خواہشات کا بتا, تو غلام نہیں, تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا, تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا. فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے, اور میری مرضی پہ چلتا ہے, تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دانا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ آپ سے نہ ملوں, پر آ ہی جاتا ہوں, پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی ہے, کامیابیاں آپ کو ہی ملتی. دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں, کوئی ایک آدھ خواہش, کوئی ایک آدھ پروگرام. ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی. خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں, خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں, خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں, سارا کچھ خواہشات کے ساتھ. سیاسی شادی ہیں, وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا, اتنا کچھ جائے گا, خواہشات کے ساتھ. رشتہ داری خواہشات, غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں, خواہش نہیں پوری کر سکتا امیر سے. ہر شے خواہشات کے لیبل کے اندر بندھی ہوئی. آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دیا ہے. میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے, اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے. اپنی خواہشات کے چنگل میں ہم نے غلامی اختیار کر لی, صبح سے شام تک نفسانیت ہی نفسانیت. میں اپیل کرتا ہوں اکثر, اور آج بھی کر رہا ہوں, علماء سے, واعظین سے, دانشوروں سے, قلمکاروں سے, کہ لوگوں کو احتیاطی تدابیر بھی بتائیں اور امید بھی دلائیں. جو موت کا خوف طاری ہوتا جا رہا ہے, اس خوف سے لوگوں کو نکالیں, امید کی کرن روشن کریں, امید کی, اور ان کے دلوں کے اندر دلیری پیدا کریں. میرے پیر و مرشد میرے حضرت صاحب حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی کے ہاسپٹل میں ICU وارڈ میں داخل تھے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو جو لوگ ICU وارڈ میں کبھی گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پورے جسم کو تارے لگا دیتے ہیں, وہ یہاں بھی کوئی چیز لگائی ہے, یہاں بھی لگائی ہے, پورا وجود باندھ دیا جاتا ہے پوری طرح. ایک بچہ تھا دلی کا لیکن امریکہ نیشنل تھا, تو وہ بھی وہاں تھا اور مایوس ہو گیا تھا زندگی سے. نوجوان تھا پر مایوس ہو گیا. مرتا وہ ہے جو دل چھوڑ جاتا ہے کسی بھی بیماری میں, اسی بیماری میں نہیں, کسی بھی بیماری میں. جو لوگ اندر سے ہار گئے وہ گئے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ بالکل میں ہار گیا تھا. تو حضرت بھی وہاں داخل تھے, نماز کا وقت ہوا تو فرمانے لگے یہ اتارو سارا کچھ اور میں نے نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا حضرت جی آپ کی طبیعت, فرمانے لگے میرا وجود مجھے محسوس کرا رہا ہے کہ تیرے اندر طاقت ہے, کھڑے ہو کے پڑھ, میں نے اپنے رب کریم کو سجدہ کرنا ہے, میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا. میرے شیخ کامل حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اٹھ کے نماز کی نیت باندھی نا, تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ بزرگ ضعیف آدمی جنہیں 2 لوگ پکڑ کے لائے,
اور ICU وارڈ میں داخل ہے اور چہرہ بتا رہا ہے کہ بڑی طبیعت علیل ہے. جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے نیت باندھی پھر رکوع کیا, سجدے میں گئے, تو نوجوان اپنی اماں سے کہنے لگا مجھے بھی اٹھا کے بٹھاؤ. ماں نے اٹھا کے بٹھایا تو کہنے لگا میں نے اس جگہ کا بوسہ لینا ہے جہاں بابا جی نے سجدہ کیا ہے. مسلمان تھا, کہنے لگا مزہ نہیں آ گیا یار, اس حالت میں اتنی امید, اس حالت میں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. لوگوں میں امید کی شمع روشن کرے, لوگوں کو یہ بتلائیں کہ آپ کوئی لوارث ہے, آپ کا رب بھی ہے, آپ کے رسول بھی ہیں, آپ کو سنبھالنے والا مالک موجود ہے. آپ ہر احتیاطی تدبیر بتائیں پر خوف تو نہ دلائیں. اللہ اکبر. وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ تو چند دنوں کے بعد ہاسپٹل سے چلے گئے, لیکن میرا بلڈ پریشر جو ہائی ہوتا تھا وہ نارمل ہوا, اور طبیعت جو ٹینشن میں تھی وہ سکون میں آئی. تو حضرت کے جانے کے اگلے دن اللہ نے مجھے بھی شفا عطا فرما دی. آپ کا عمل, آپ کا کردار, آپ کی گفتگو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بڑی پریشانی کے عالم میں آیا, بڑی پریشانی. کہنے لگا حضور بتائیں مقدر کیا ہے, تقدیر کیا ہے. آپ فرمانے لگے یہ راستہ نا ذرا اندھیرا ہے, کہیں گم نہ ہو جانا. کہنے لگا نہیں نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے. فرمایا دریا گہرا ہے, کہیں ڈوب نہ جانا. حکمت والی باتیں ہیں نا مولا علی. کہنے لگا نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے. تو آپ فرمانے لگے اچھا میں تجھ سے پوچھ کے ہی تجھے سمجھاتا ہوں, یہ بتا کہ اللہ نے تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا تھا کہ اپنی مرضی سے. کہنے لگا حضور نہیں, اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا. تو فرمایا مارے گا بھی تیری مرضی سے نہیں, اپنی مرضی سے ہی مارے گا, اس لیے کہ اس نے نہ تجھے پوچھ کے پیدا کیا نہ تجھے پوچھ کے مارے گا, اور زندگی میں جو تجھے ملے گا وہ رب کریم کی مرضی سے ہی ملے گا. تو اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں, امید دلائیں لوگوں کو. یہ وقت ہے قوم کے اندر امید پیدا کرنے کا, شعور بیدار کرنے کا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو قیامت میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ. فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں, فرشتے گھسیٹتے ہیں دوزخ کی طرف, تو مڑ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے. فرشتے پھر گھسیٹتے ہیں, پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر گھسیٹتے ہیں, پھر پیچھے دیکھتا ہے. دوزخ کا دروازہ آ گیا تو پھر پیچھے دیکھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا واپس لاؤ. فرشتے واپس لائے تو رب کریم نے پوچھا تو مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی پتا تھا تو پوچھا کیوں, اللہ کو تو پتا ہے نا, کیوں کیا دیکھ رہا تھا؟ تو اس کرتا ہے اللہ میری زندگی کے اندر کبھی امید نہیں ٹوٹی, میرا دل کہتا تھا میرا رب بڑا ہی کریم ہے, میرا اللہ بڑا مہربان ہے, معاف کرنے والا ہے, عطا کرنے والا. اے اللہ جب فرشتے گھسیٹتے تھے نا تو شیطان مجھے وسوسہ دیتا تھا اب تو جہنم میں جائے ہی جائے, لیکن پھر میری امید ہوتی تھی اور نہیں تیرا رب بڑا کریم ہے, تو میں مڑ کے پھر پیچھے دیکھتا تھا. پھر یہ مجھے گھسیٹتے تھے تو پھر وہ مجھے وسوسہ دیتا تھا اب تو دوزخ میں جائے ہی جائے, تو پھر میرے اندر سے آواز آتی تھی نہیں تیرا رب بڑا کریم ہے. اے اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی, تو رب کریم فرشتوں سے فرماتے اسے جنت میں بھیج دو. اللہ تیرے ہی فیصلے ہیں پر پہلے دوزخ. تو رب کریم فرمایا تمہارے اوپر ثابت کرنا چاہتا تھا, تمہیں بتانا تھا کہ جو میری رحمت کتنی امید رکھے اسے جہنم نہیں دی جاتی, میں اسے جنت عطا کیا کرتا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں یہ کام بن جاندا ہے میرا. تو امید کے دامن کو تھامے, شوق محبت, اور ہر بیماری میں یہی حال ہے. یہ شوگر والا اگر دل پہ لگا لے کہ ہائے شوگر ہو گئی تو پھر گیا. کینسر کے مریض یا وہ دوائی ان کو لگائی جاتی ہے تو بال جھڑ جاتے ہیں اور حالت بدل جاتی ہے, رنگ کالا ہو جاتا ہے. لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو زندہ دل دیکھا ہے جو کہتے ہیں یار رب کی مرضی ہے پھر کیا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. ان کا بادشاہ کہتا تھا کہ یار میں جو بھی ظلم کرتا ہوں یہ اٹھتا ہی نہیں, جیسے میں چاہتا ہوں کر جاتا ہوں, جاگتا ہی نہیں. تو شہروں کے دروازے ہوتے تھے, اس نے کہا کہ ایک بندہ دروازے پہ کھڑا کرو, جو آدمی اندر داخل ہو 20 جوتے مارو, اور جب باہر نکلے پھر باہر ہو. اس کا خیال تھا کہ یہ جاگ جائیں گے, یہ مجھے کہیں گے کہ کیوں میں جوتے لگ رہے ہیں, آپ برداشت کرتے نہیں, مہنگائی ہو جائے تب بھی برداشت کرتے ہو, جو ہو جائے. اس نے کہا شاید جاگ جائیں. وہ 1 مہینہ تو ساری قوم اسی طرح جوتے کھا کے آتی جاتی رہی. تو عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نا سیانے بندے منتخب لوگ جمع ہو کے بادشاہ کے پاس آئے, تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا لو یہ والا مسئلہ ٹھیک ہو گیا, جاگ گئی ہے میری قوم. اب یہ مجھ سے کہیں گے کہ کیوں جوتے مرواتے ہو, تو میں کہوں گا تمہیں جگانا تھا تو تم جاگ جاؤ, میں مر گیا تو پیچھے لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں گے. وہ سارے بندے آئے تو آگے کہنے لگے بادشاہ سلامت ایک گزارش کرنی تھی. کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ذرا جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں, ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, تو دفتروں سے لیٹ ہو جاتے ہیں ڈیوٹیوں, تو بندے ذرا بڑھا دیں وہاں. تو بادشاہ کہنے لگا اوہو اب نا میرا مزاج نہیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی نا الا ماشاءاللہ ہم بھی کہتے ہیں مارو صحیح جوتے پر ذرا لائن میں نہ لگاؤ, الگ الگ کر کے اکیلے اکیلے کر کے. سنو بزدل قومیں دنیا میں
اپنی آنے والی نسلوں کو غلام بنا جاتی ہیں. گڑھے کھود رہے ہیں ہم اپنے پوتوں اور نواسوں کے لیے. جتنا ظلم میں اور آپ سہ رہے ہیں اس سے 11 گنا اگلی نسلیں سہیں گی, یاد رکھنا. کسی نے کہا تھا حضرت علی سے کہ اگر ساری نسل قربان ہو گئی تو کیا کرو گے؟ تو مولا علی کہنے لگے ایک سیزن کی فصل دے کے اگر قیامت تک کی ساری فصلیں بچ جائیں تو سودا مہنگا نہیں. ایک فصل ضائع کر کے آنے والی بچ جائے تو سودا مہنگا. کسی نے تو آگے بڑھنا ہے نا, کسی نے تو. یہ قصور میں 3-4 بچے پھر قتل ہو گئے. کل کی بات ہے نا, ابھی زینب کو لوگ بھولے نہیں اور ایک نیا مسئلہ بن گیا. خدا را کب تک, کس وقت تک, کب تک یعنی یہ نظام چلے گا؟ اپنی خودداری کی حفاظت میں نے اور آپ نے خود کرنی. ہم بچوں کو بزدل بنا رہے. ہمارے تو ایک گنڈا ہوتا ہے تو کئی شہروں کو اس نے آگے لگایا ہوتا ہے, وہ پوچھنے والا نہیں. اگر آپ کے اندر میرے اندر حفاظت خودداری نہیں جاگے گی, خبردار دی بچوں کو دھوپ لگتی ہے تو یہ تو پھر ایسے ہی رہیں گے. سنو حدیث مبارکہ, ترمذی کی حدیث ہے, صلی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ, یہ حدیث پاک نہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا, یہ ترمذی شریف میں موجود ہے, یہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا. حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. کیا خوبصورت انداز ہے میرے نبی پاک. حضور فرمانے لگے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا کرتا مر گیا وہ عام موت نہیں مرا, شہادت کی موت مرا ہے. ایسے کر کے پلیٹ میں رکھ کے نہیں چور کو دے دینے پیسے. ہاں اگر آپ نہتے ہیں, اس کے پاس اسلحہ ہے تو پھر بات اور ہے, پھر جان بچانے کی اہمیت زیادہ ہے. لیکن آپ طاقت کٹھی کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ چور آیا اور لے کے چلا گیا؟ فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. جو اپنے مال کی یعنی جائز پیسے اس نے کمائے ایسے ہی کو لے جائے. فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا, تمہارے نبی کا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت مرا, گویا اللہ اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا. اور حضور فرمانے لگے ومن قتل دون دمہ فہو شہید. فرمایا جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا, کسی نے اس پر حملہ کیا, اس نے جان بچائی, لڑا اور مر گیا, عام موت نہیں مرا. حضور فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت گیا. سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں. اور حضور فرماتے دین ہی فہو شہید, جو اپنے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے مرا. ذرا ترتیب دیکھو, پہلے نمبر پہ حضور نے مال کا نام لیا ہے, دوسرے نمبر پر رسول کریم علیہ السلام نے جان کا نام لیا, اور دین کا نام تیسرے نمبر پہ لیا ہے. فرمایا جو اپنے دین کی حفاظت, گویا مال بچانا یہ بھی ایمان ہے, جان بچانا یہ ایمان ہے. اور فرمایا جو دین کی حفاظت کرتے مرا وہ بھی شہید ہے. اور پھر میرے رسول کریم فرمانے لگے ومن قتل دون اہلہ فہو شہید. فرمایا جو اپنے بال بچوں کو بچاتے بچاتے مر گیا, اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا کرے گا. جو شخص مال بچاتے دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید, جان بتاتے چلا گیا وہ بھی. تو پلیٹ میں رکھ کے دینا شروع کر دیا سارا کچھ پلیٹ میں. فرمایا جو آدمی اپنی جان بچاتے چلا گیا شہید, دین بچاتے چلا گیا شہید, گھر والوں کو بچاتے چلا گیا. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر کو میرا مال چھیننا چاہے تو حضور نے فرمایا مقابلہ کر. مسلم شریف کی حدیث ہے, مقابلہ کر. عرض کی حضور اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے رب تجھے شہادت کا درجہ دے گا. عرض کی یا رسول اللہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے پھر رب اسے جہنم میں ڈال دے گا. تجھے شہادت ملے گی, شہادت, اور اسے دوزخ ملے گی. ہمت پیدا کرے, دلیری پیدا کرے.